یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی صحت کو لے کر بعض تھڑے باز یوٹیوبرز اور صحافی غیر اخلاقی، غیر انسانی اور اخلاقی پستی سے معمور ویڈیوز بناتے ہوئے ان کی بیماری کو اللہ کی طرف سے سزا قرار دے رہے ہیں۔ یہ انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے۔ بیماری ایک فطری عمل ہے اور طبی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ان کو اگر واقعی پیراتھائٹ کینسر ہے، جو کہ انہوں نے خود بھی بولا تھا اپنی ایک سپیچ کے دوران، اور اس کے بعد جو موجودہ حالات میں بھی جو ویلاگرز ہیں یا وہ نام نہاد اینکرز اور وہ سارے یوٹیوبرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہی بیماری ہے، تو یہ بیماری جو ہے یہ خواتین کو 80% خواتین کو ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ معاشرتی دباؤ، گھریلو دباؤ اور گھریلو مسائل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ خاص طور پر یہ ہے کہ خواتین اپنے دل میں رکھتی ہیں ہر قسم کا غصہ اپنا، اور جو فرسٹریشن ہے، اس کے علاوہ اپنے جذبات، اپنی محبت، اپنی ہر چیز اندر ہی اندر چیزیں انہیں کاٹتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے اندر کے وہ کہتے ہیں نا جسمانی نظام، وہ سارے کا سارا مفلوج ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ والی بیماری ان کو لاحق ہوتی ہے۔ تو یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اس میں جو خواتین بنا رہی ہیں یہ ان کو بھی ہو سکتی ہے، انہیں یہ خیال رکھنا چاہیے تھا، اور اللہ نے جو سزا دینی ہے وہ آپ لوگوں کو بتا کر نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل سزائیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو کیا پتہ کون کتنا گنہگار ہے اور سب سے بڑا گنہگار کون ہے، اور کس کی سزا جو ہے۔ آپ تو کسی کے اعمال کا فیصلہ نہیں کر سکتے نا کہ کس کو کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا۔ ہر جگہ پر مفتی بننے کی کوشش نہ کیا کریں۔ ہمیں بحیثیت معاشرہ اخلاقی حدود کی پاسداری کرنی چاہیے، اور کسی کی بھی بیماری پر بولتے ہوئے یا کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پہلے کلثوم نواز صاحبہ کو آپ نے مذاق بنایا، پھر آپ نے میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس کے بارے میں باتیں ہوئی، پھر آپ سب نے مل کے خان صاحب کے جو گولی لگی ان کی ٹانگ کو، اس کو آپ نے تضحیک کا نشانہ بنایا، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ بھی عام آدمی کا قصور نہیں، یعنی سیاستدانوں کا قصور ہے۔ انہوں نے سیاسی بیمار بن کے نا سب کا دماغ خراب کر دیے ہیں، کیونکہ یہ پروٹوکول میں بیمار بن کے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں نے ان کو دیکھا ہوا ہے کہ یہ عیش و عشرت سے ہسپتالوں میں ایک خاص جگہ مقرر ہیں، وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو کوئی بیماری نہیں۔ کچھ وہ فیصل واڑا صاحب نے اس ٹائم بیانات شروع کر دیے، زہر آلود بیانیے دینے شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو جو ہے سہیل وڑائی صاحب نے بھی پیشین گوئی کر دی، اس کے بعد بیماری کا سنا گیا تو